تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں صبر کی اور نماز کی تعلیم دی گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مصائب اور تکالیف میں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ میری معیت ہوتی ہے، یعنی میں خود اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو صابرین کا اس سے اونچا مقام اور کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ خود حق تعالی شانہ موجود ہے۔ اس کے بعد آیت قتال کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں تم انہیں عام مردوں کی طرح مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس زندگی کو سمجھتے نہیں ہو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یاد رکھیے شہداء کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ جس کو اللہ شہید کہے، زندہ کہے، ہم بھی اس کو زندہ مانتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس کی کیا کیفیت ہے، تو جو چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دیتی ہو اس کی کیفیت ہم پتہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے اعلیٰ زندگی حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو ان کی زندگی ہے، ان کی حیات کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسری زندگی شہداء کی زندگی ہے۔ اب شہید حقیقی تو وہی ہے جو راہ خدا میں جان دے، لیکن حکمن بھی بہت سارے شہید ہیں۔ اس کے بعد عام مؤمنین اور مؤمنات ان کی زندگی ہوتی ہے۔ باقی برزخی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، برزخی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں اور تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے نبیوں کے جسم کو اس زمین کے اوپر حرام کر دیا، جیسے سوتا ہوا انسان آدمی، یہ زمین اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ جو آدمی سوتا ہے چاہے زمین پر کبھی تک لیٹا رہے، لیکن جیسے ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو زمین اس کو گلا دیتی ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور شہداء کی جو زندگی ہے موت کے بعد کی وہ کامل ہے، اس اعتبار سے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو ازواج ہیں، ہماری مائیں، وہ حضور کے نکاح میں بعینہ ہی موجود رہتی ہیں، اس لیے کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، چونکہ میراث مرنے والے کی ہوتی ہے، جو بندہ مرا ہی نہیں زندہ ہے اس کی میراث کیسے؟ باقی
اس سے نیچے کی زندگی شہداء کی ہے، ان کی بیویاں جو ہیں ان سے نکاح بھی کیا جاتا ہے، ان کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ کئی سو سال کے بعد شہداء کی قبریں کھودنے کا عجیب اتفاق آیا، کبھی سیلاب یا پانی کے بہاؤ کی وجہ سے، تو ان کے کفن تک میلے نہیں ملے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ذکر چل رہا ہے چونکہ صبر کا، تو اللہ رب العزت آگے ایمان والوں کو ذہنی اعتبار سے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالابتلا آزمائش کا گھر ہے، اس کے اندر آزمائش کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جیسے سورج کی روشنی، جب نکلتا ہے سورج تو دن روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ چڑھتے سورج کی طرح یقین رکھو جیسے چڑھتے ہوئے سورج کا انسان کو یقین ہوتا ہے، ایسے ہی اس دنیا کے اندر مصائب، تکالیف اور مشکلات کا پیش آنا، اور خاص طور سے دین کی محنت اور دین کا کام کرنے والوں کے سامنے یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ جس سے انبیاء علیہ السلام بھی مستثنا نہیں رہے، بلکہ ان کے سامنے بھی مصائب اور تکالیف آئے ہیں۔ کوئی نبی آپ ایسا نہیں دکھائیں گے کہ قوم نے ان کے اوپر کامنٹ نہ کیے ہوں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جس کے راستے میں لوگوں نے تکلیف دینے کے لیے کانٹے اور پتھر اور یہ یعنی جو ان سے ہو سکا ان کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی۔ سورہ ابراہیم میں ایک جگہ آئے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ دو باتیں کہتے تھے لوگ رسولوں سے، یا تو زیادہ پاک صاف بننے کی کوشش مت کرو ورنہ تو ہماری بستی خالی کر دو، یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا کمپرومائز کرو اور واپس اپنے باپ دادا کے دین میں آ جاؤ۔ یہ قوم کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ نبیوں سے، وقت کے پیغمبروں سے۔ قرآن بھرا پڑا ہے بھائی، آپ دیکھیں گے تو بس جب انبیاء علیہ السلام جو اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسانوں کا طبقہ ہے وہ بھی ان تکالیف سے دوچار ہوئے ہیں، تو امتی خاص طور سے اس بات سے فکر مند نہ رہے کہ دین کا کام بھی کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے اور تکالیف نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس راستے کی یہ عظیم سنت ہے، تکالیف آئیں گی، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر انسان کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید در تاکید، لام تاکید کے لیے ہے، نون تاکید کے لیے ہے، ترجمہ یہ ہے ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ کیا مطلب؟ جان نہیں بچے گی، آزمائش آئیں گی۔ اچھا آزمائش کس چیز میں آئے گی؟ اللہ نے آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم کس کس چیز میں تم کو تھوڑا تھوڑا امتحان، تھوڑا ٹیسٹ لیں گے تمہارا، چونکہ قیمت لگتی ہے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے بعد۔ بھائی لیلا مجنو کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے کہ اس کے زمانے کے اندر لیلا کے ہزاروں عشق کے دیوانے کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ اب اس نے ایک ترتیب نکالی کہ ایک پیالہ اور ایک چاقو دے کر کے بھیجا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان سے کہو کہ لیلا نے تمہارا کچھ خون یا گوشت مانگا ہے۔ تو جو فرضی تھے وہ سب کے سب بھاگ نکلے وہاں سے، چونکہ وہ تو نام کے تھے نا، اور جو اصلی مجنو تھا وہ بیٹھا رہ گیا کہ یہ پوچھ کر کیا وہ کہاں کا چاہیے۔ اس نے کہا بس گوشت نہیں لینا ہے، تو پہچان کرنی تھی، جو سینکڑوں ہو گئے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون ان کے اندر سے اصلی ہے کون نقلی ہے۔ اللہ رب العزت تو سب جانتے ہیں، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ کھرے اور کھوٹے کو دنیا کے اندر الگ کرنا چاہتا ہے تاکہ کھرے لوگ ایک طرف اور کھوٹے لوگ ایک طرف۔ اسی لیے منافقین کو الگ باہر کیا صحابہ کی جماعت میں سے نکال کر کے، پوری سورت نازل فرمائی منافقین کے بارے میں، سورہ منافقون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں
ہم ایمان والے ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو ضرور بھی ضرور حالات تمہارے اوپر آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، لیکن آگے فرمایا بِشَيْءٍ، یہ آزمائش بہت زیادہ بڑی نہیں ہوگی بلکہ چھوٹی سی آزمائش ہوگی، بِشَيْءٍ، اس کے اندر جو تنوین ہے بِشَيْءٍ، حمزہ کے نیچے دو زیر والا ہے نا، اس سے اشارہ ہے بہت کم تکلیف ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پورا امتحان لے لیں تو تمہارے بس کی ثابت قدم رہنا نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے، کون ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اصول یہ بنایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پر جو مصائب تکالیف آتے ہیں وہ تمہاری کرتوت کی وجہ سے، اور بہت سو کو تو ہم اگنور معاف کرتے رہتے ہیں، چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے، بچے ہیں سنبھل جائیں گے، اب نہیں اب سنبھل جائیں گے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ معاف کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی تھوڑا بہت جھٹکا وٹکا لگا دیتے ہیں تاکہ سنبھل جائے وہ، اس وجہ سے۔ اس لیے فرمایا بِشَيْءٍ، بہت تھوڑا سا تمہارا امتحان لیں گے، کس چیز میں؟ من الخوف، سب سے پہلے دشمن کا خوف ہوگا۔ چنانچہ آپ اس وقت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ایک معمولی سی جماعت، ایک نوزائیدہ تحریک اسلام کا مطلب سورج طلوع ہونا شروع ہوا، چاروں طرف سے مکے کے لوگ کیا، مدینے کے اطراف میں یہود کی بستیاں، سارے کے سارے قبائل ان کے جانی دشمن بن گئے، اور ان کو مٹانے کے لیے کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، مکے کے اندر جاتا ہے، میٹنگ کرتا ہے کہ یار تمہارے یہاں سے ایک بندہ ہمارے یہاں پہنچ گیا، انتشار پیدا کر دیا، ادھر سے تم اور ادھر سے ہم مل کر کے ان کا کلا کما کریں گے۔ تو پوری صلاحیتیں خرچ کر دی چاروں طرف سے، یہاں تک کہ شروع کے اندر صحابہ بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، تھوڑی دیر نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ ڈر جاتے تھے کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دی ہو۔ اس لیے آپ جب روایتیں پڑھتی ہوں گے تو صحابہ کا مزاج یہ تھا، جب تک اللہ کے نبی کا دیدار نہ کر لے چین نہیں آتا تھا ان کو۔ کیوں؟ ہر وقت یہود کی طرف سے باہر کی دشمن طاقت، اندر کی دشمن طاقت، ہر وقت خوف لگا رہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ خوف یقینی چیز ہے، اس راستے کی عظیم سنت ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے، آزمائش ہوگی۔ آج بھی دیکھ لیجئے چاروں وقت ہر وقت خوف ہے، یار پتہ نہیں کل کون سا قانون بن جائے، پرسوں کون سا بن جائے، کل کہاں ہو جائے، انسان راستہ چلنا دشوار، حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آگے جب آپ دیکھیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا یہ آئیں گے لیکن اگر تم جمے رہے تو پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو فرمایا یہ قرآن کی آیتیں خدا کی قسم تسلی کے لیے ہیں، بزدل بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے آپ، یہ تسلی دینے کے لیے ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی پر قرآن نازل اتار کر کے میرا اور آپ کا علاج بتا دیا کہ بھائی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کتنے حالات ہوں گے، اور جیسے جیسے نبی کے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی حالات بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں۔ بھائی چراغ کے قریب کوئی آدمی ہے، روشنی اس کو ملے گی، چراغ سے جتنی دوری پر آپ چلے جاؤ گے تو اندھیرے میں جاؤ گے نا۔ تو نبی علیہ السلام کا زمانہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، جب اس زمانے کے حالات یہ تھے تو آج کے زمانے کے حالات کیسے ہوں گے؟ اس لیے قرآن کی آیت تسلی کے لیے ہے، تشفی کے لیے ہے، بزدل بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ اللہ نے فرمایا من الخوف، چاروں طرف سے خوف ہوگا۔ آگے فرمایا والجوع، جو کے معنی آتے بھوک، تمہارا معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا، معیشت۔ چنانچہ آپ دیکھیے مکے کی پوری جو مطلب تجارت تھی اس کے اوپر قریش کا قبضہ تھا، اور مدینے کے اندر جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو سارا کا سارا تجارت کا معاملہ تھا وہ اہل کتاب یہود کے قبضے کے اندر تھا۔ ایسی حالت کے اندر ایک نئی تحریک جو مکے سے نکل کر کے پورے مطلب مدینے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ آپ سوچئے خود مدینے والوں کا حال، یہ بیچارے کوئی تاجر نہیں تھے انصار، بلکہ کھیتی باڑی والے، اور کھیتی باڑی کے اندر تو سال بھر کے اندر بڑی
محنت کے بعد وہ رزق حاصل ہوتا ہے، کوئی تجارت تھی نہیں ان کی، پھر چاروں طرف سے بندشیں تجارت کے اوپر، معاشی بائیکاٹ، اور ایسے ماحول میں اگر باہر سے آ کر کے لوگ ان کے یہاں قیام بھی کرنے لگے تو ان کا بھی خرچ اٹھانا ہے۔ بھئی ہمارے یہاں مسجد کے اندر 2-4 جماعتیں 10-5 اکٹھی ہو جائیں تو ہم کو بھی سوچنا پڑے گا بھئی کیسے کریں۔ لیکن مدینہ تو مرکز سینٹر بن گیا تھا، جدھر سے بھی اسلام قبول کرتا تھا کہاں تھا؟ مدینے کے اندر، اور اس کا خرچہ انہی فاقہ کش مسلمانوں کے اوپر پڑتا تھا۔ اس کی مہمان نوازی بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اور خود ان کا حال یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ ہے، ان کے پاس کوئی تجارت نہیں، کچھ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والجوع، میرے صحابہ بھوک تنگی، اسی لیے پتھر باندھنے پڑیں گے، یہ دین کی سنت ہے۔ آج تو اللہ کا کرم یہ ہے دسترخوان پر کئی ویرائٹی موجود ہوتی ہے، پتھر وتھر باندھنے نہیں پڑ رہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحابہ نے تو پتھر باندھے ہیں پیٹ کے اوپر۔ فرمایا والجوع، تم کو بھوک کی تنگی کے اندر، معیشت اس کی تنگی کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جب حالات ایسے ہوں گے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تو مالوں میں بھی کمی ہوگی، وَالْأَنفُسِ، جان میں بھی کمی ہوگی۔ یعنی جب آدمی دشمن سے مقابلہ کرے گا، اس کے لیے اسلحہ اگر لینا ہے تو اس کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور انفس، جان بھی دینی پڑے گی۔ بھائی ساری چیزوں کی قربانی ہے۔ آگے فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی بھی کمی ہوگی۔ اہل عرب مال جب بولتے تھے تو خاص طور سے اونٹ مراد ہوتا تھا، المال الابل، عرب کا مشہور مقولہ ہے کہ مال تو اونٹ ہے، چونکہ سرخ اونٹ کی قیمت وہاں پر بڑی زیادہ ہوتی تھی، اس لیے مال کو الگ بیان کر دیا۔ والثمرات، پھلوں کو الگ بیان کیا۔ مکے کے اندر، مدینے کے اندر زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو کھجوروں کی پیداوار ہے۔ جب آدمی میدان عمل کے اندر مصروف ہے، دشمنوں سے مقابلے کے اندر ہے، تو پھلوں کو کون دیکھے گا؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا پھل کچے ہیں پکے ہیں، کبھی تقاضا آ گیا پھل توڑنے کا سمے ہے، جیسے کہ تبوک کا وقت ہے لیکن نکلنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری قربانی تمہیں دینی پڑے گی، جانوں کی بھی کمی آئے گی، مال کی بھی، یہ بھی وہ بھی، لیکن یاد رکھنا وبشر الصابرین، جو صبر کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، مقابلے پر تل جائیں گے، اللہ بشارت دیتا ہے ایسے صابرین کو۔ کس چیز کی؟ وبشر الصابرین، کہ آپ صابرین کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی اصل چیز ہے۔ اور صبر، اس کے 3 معنی میں نے بیان کیے تھے، اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو، یاد ہے یا پھر دوبارہ بتاؤں؟ صبر کے 3 معنی ہے۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، الصبر عن المعصیہ، نافرمانی سے رک جانا، اور الصبر فی المصیبہ، مصیبت اور تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا۔ یہ صبر کے 3 معنی ہیں۔ عام طور سے بس یہی کہ کسی پر کوئی تکلیف آ گئی، بے صبر کرو، اسے خود صبر کا پتہ نہیں۔ صبر کے معنی کیا ہے بھائی؟ صبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی تقاضا آئے، کسی بھی اعتبار سے، اللہ کا جو حکم جس وقت کے متعلق ہو، بس اس حکم کو پورا کرنا ہی کیا ہے؟ صبر ہے۔ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا، اپنے نفس کو چاہے کتنا بھی طبیعت مچلے کے کام کرنا ہے، لیکن آپ نے نفس کو لگام کس لی کہ نہیں، یہ حرام چیز ہے، ناجائز ہے، اللہ رسول نے منع کیا ہے، چاہے کچھ ہو جائے لیکن تجھے اس کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ آرزویں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، بالکل تجھے اس کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ تو اس کا نام صبر ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، جی تو چاہتا ہے کر لوں، لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز، کوئی حالات، کوئی مصیبت تکلیف آئے، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی تفسیر جو کہ تھوڑی سی بڑی ہے، اس لیے آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں، ورنہ تو اس کا تعلق آگے سے ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آدھے حصے کی تفسیر وبشر الصابرین تک آج کر دی، انشاءاللہ اس کو کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کو ہر وقت مصائب، تکالیف، یہ وہ ان کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کبھی کوئی بھی حال، کوئی بھی وہ آ سکتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ خندہ پیشانی کے ساتھ، جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے، علماء نے، بزرگان دین نے اپنی زندگی سے اس کو ثابت کیا ہے، صبر کر کے انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے پھر کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، کوئی حالات، کوئی تکلیف تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اسی لیے مسلمانوں کو نماز اور صبر کے بارے میں خاص طور سے تعلیم دی، اور یہ مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے کہ دیکھو اپنے آپ کو مطمئن مت سمجھنا، ابھی تم ہجرت کر کے آئے ہو، نبی کی جان کے دشمن تھے، نبی کا پیچھا تک کیا ان لوگوں نے، غار ثور میں چھپے آپ، فرمایا کہ ابھی مدینے کے اندر حالات اور بھی زیادہ آنے والے ہیں، یہودی کم نہیں ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سر سے تاج اتر کر کے ان کے سر پر رکھ دیا گیا، اب تک تو لوگ ہماری عزت کرتے تھے، اہل علم پڑھے لکھے، اب ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اس لیے حالات آئیں گے باہر سے بھی اندر سے بھی، اس لیے دو چیزوں سے مل کر کے ہم نسخہ تم کو دیتے ہیں، ایک صبر کو نہیں چھوڑنا اور ایک نماز کو نہیں چھوڑنا، دونوں چیزیں ایسی ہیں کامیابی کی کنجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح طریقے سے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت۔